أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، آپ کو میں نے یہ بات سکھائی ہے کہ جب شیطان کو ہم نے بھگانا ہوتا ہے مسلمان نے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو بچوں بسم اللہ کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے، اور نعت شریف کے ایک دو اشعار جناب قاضی عبدالدائم رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں سے نعت کے صرف ایک دو شعر آپ کے نظر کرتا ہوں. گناہوں کی تاریکیاں دور ہوں گی، دعائیں تمہاری بھی منظور ہوں گی. نہ مایوس ہونا اے غم کے مارو، نبی کو وسیلہ بنا کر تو دیکھو. یہ دنیا کرے گی تمہاری غلامی، یہ دنیا کرے گی تمہاری غلامی، فرشتے بھی جھک جھک کے دیں گے سلامی. رہے گا صدا حق تعالی بھی راضی، تم ان کی غلامی میں آ کر تو دیکھو. مدینے میں ملتا ہے کیا کیا نہ پوچھو، وہ دیں گے وہاں تم کو کیا کیا نہ پوچھو. لگے ہیں وہاں کیسے میلے کرم کے، میری جان مدینے میں جا کر تو دیکھو. پہنچتے ہیں ہر دم کہ حاجت روا ہیں، کریں گے مدد بھی وہ مشکل کشا ہیں. اگر چاہو تو آزما لو یہ باتیں، کبھی تم بھی ان کو بلا کر تو دیکھو. اور شاعر آخری شعر میں سبق دیتا ہے عالم اسلام کو. جدائی میں اب تم نہ آزردہ ہونا، اے مسلمانوں جدائی میں اب تم نہ آزردہ ہونا، نہ طیبہ کی دوری پہ افسردہ ہونا. بلائیں گے عابد بلائیں گے آقا، بلائیں گے عابد بلائیں گے آقا، ذرا ہاتھ اپنے اٹھا کر تو دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور اندرون و بیرون ملک سننے والے سامعین، نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ہائی اسکول کنڈی ضلع ہری پور کے اسٹیج سے پوری عالمی انسانیت سے مخاطب ہوتا ہوں. جیسا پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں کہ زمین پر بسنے والے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے کنبہ ہے، یہ اللہ کا قبیلہ ہے، اور اللہ کو ان سے پیار ہے. اللہ ان سب کا رازق ہے. اللہ رازق ہے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کر کے میں تمام دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں تمام کو متنبہ کرتا ہوں کہ کیا خوب ہے ہمارا رازق.
اور اس کے رزق دینے کے انداز ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اسلامی تاریخ کے بعض واقعات سن کر انسان کے دل و دماغ میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے، آتی ہے۔ کیوں کہ سدا بادشاہی سچ ہی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے ازل سے کہ جب بھی کسی قوم میں گناہ حد سے تجاوز کرتے، حد سے بڑھ جاتے، گناہوں میں تیزی آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایک نبی بھیج دیتا۔ نبی آتا، دین سکھاتا اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتا، دنیا والوں کو یہ بتاتا کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ اور تمام انبیاء نے یہ بات سکھائی اور مخلوق کو اخلاق کا سبق دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کی مہمان نوازی مشہور ہے، اور اسی سخاوت اور مہمان نوازی کے سبب ہی اور اللہ کے یاد کے سبب اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور اس دوستی کا تماشا دنیا والوں کو دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہیں تھا، آپ پریشان تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، اہل خانہ فرما رہے تھے کہ کھانا تیار ہے، لیکن قربان جاؤں، ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے انتظار ہے، مہمان کا انتظار ہے۔ بچوں، مہمان بہت عظیم چیز ہے، دوسرے موقع پر یہ بات کروں گا۔ مہمان نہیں، اتنے میں دیکھتا ہے گلی میں کہ ایک 85-90 سالہ بوڑھا گزرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے ان کو لاتے ہیں، دسترخوان پہ ہاتھ دھلواتے ہیں، دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ندا کرتے ہیں کہ اے مہمان، اب پڑھ کلمہ، اللہ کا نام لے لے، شروع کر کھانا۔ مہمان جو مسلمان نہیں تھا، اس نے انکار کیا اور جواب دیا کہ میں کلمے والا نہیں، میں تو مسلمان نہیں، میں تو خدا اور رسول کا دشمن ہوں۔ جب اللہ کے خلیل نے اس کی یہ گفتار سنی تو اسے کہا، جا، میں تجھے کھانا نہیں دیتا، اور بغیر کھانے اس مہمان کو رخصت کر دیا۔ رخصت ہوا، رب کی ندا آئی، جبرائیل آئے، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، خدا سلام فرماتا ہے اور ساتھ ہی متنبہ کرتا ہے، جھڑکتا ہے، فرماتا ہے کہ ابراہیم، تو تو میرا دوست ہے، تو تو مہمان نواز ہے۔ اس شخص کو جو 85 سال سے 3 وقت کا کھانا میں دے رہا ہوں، آج 1 وقت کا کھانا میرے بندے کے لیے تیرے پاس نہیں تھا۔ اللہ خفا ہو گئے، ایک کافر کی انسلٹ پر، ایک کافر کی توہین پر اللہ خفا ہو گئے۔ کیوں؟ اسی کا ذمہ ہے رزق پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اس مہمان کے پیچھے دوڑ کے جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مہمان، کھانا کھا، اب تیری مرضی ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن کھانا کھا۔ مہمان کی قسمت جاگی، اس نے پوچھا، اے ابراہیم، یہ لمحوں میں تیری کایا کیسی پلٹ گئی؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ چند لمحے پہلے تو نے میرے ساتھ کیا عمل کیا؟ تو نے میری توہین کی، میں چلا گیا، اب تو بلا رہا ہے پھر، اور مجھے بتا رہا ہے، کھلا رہا ہے، یہ تجھ میں تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ ذرا اس سے تو آشنا کر۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، اور پیغمبروں کی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ انداز سنیں، یہ ہے تبلیغ کا انداز۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، کھا کھانا، کلمہ پڑھ
پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا یہ تو بدل کیسے گیا؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے بندے، تیرا میرا مالک ایک ہے، تجھے بھی وہ رزق دیتا ہے، مجھے بھی وہ دیتا ہے۔ آج میں نے تجھے رزق نہیں دیا، تیرا میرا مالک، تیرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے خفا ہو گیا، لہٰذا میں اپنے دوست کو خفا نہیں کر سکتا، لہٰذا کھا۔ مہمان کی قسمت جاگی، اس نے کہا ہاں ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے، ہماری اتنی فکر کرتا ہے، مالک کیا چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے کہ مالک چاہتا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس زمانے کا کلمہ تھا ابراہیم خلیل اللہ۔ تو مہمان نے کلمہ پڑھ لیا، مہمان نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بچو، دنیا میں اسلام کی تعلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مکمل ضابطہ حیات انسانوں کے لیے قرآن پاک کی صورت میں، قرآن کی صورت میں اور صاحب قرآن کے ذریعے ہم تک بھیجا۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی، ان میں سے میں صرف مساوات پر چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کا عالم یہ تھا کہ گناہوں کا اندھیرا تھا، دنیا میں ہر قسم کے گناہ عام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو مساوات سکھایا اور یہ بات سکھائی کہ اے بندو، تم اللہ کی مخلوق ہو، سب اللہ نے پیدا کیا ہے، تم آدم کی اولاد ہو، سب برابر ہو مسلمان۔ ہاں، اگر تم میں فرق ہے، اگر تم میں فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سے جتنا کوئی ڈرتا ہے اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ افضلیت کا معیار خوف خدا پر ہے، اور جتنا اللہ کو کوئی یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا رتبہ بڑھتا ہے۔ تو بچو، دنیا میں یہ لمحے، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال ہم گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں مکتوبات دائم سے میں ایک مختصر حصہ لے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ راولپنڈی میں ایک ڈرائیور تھا جو سوزوکی چلاتا تھا، اور اس نے ایک بڑا زمانہ راولپنڈی میں گاڑی کے اڈے میں یہ آواز لگائی کہ صدر بازار، صدر بازار، صدر بازار، سواریوں کو بنانے کے لیے۔ اور جب صدر بازار جاتا تو وہاں سے پھر دوسری جگہ کا نام لیتا، فلاں بازار، فلاں بازار، فلاں بازار۔ صبح شام یہ نعرے لگاتا رہا، زندگی کا لمبا عرصہ بیتا، وقت نزع آیا، اس کے مرنے کا وقت آیا، اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں اس کے قریب آ کر کلمے کا ورد جاری کیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ خدا کرے کہ ہماری آواز سے اس کی آواز بھی جڑ جائے اور یہ بھی کلمہ حق پڑھ لے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، جب اس کی زندگی کی آخری ہچکی تھی تو اس کی زبان سے وہی کلمات نکلے جو ساری عمر وہ کہا کرتا تھا۔ موت کے وقت اس کی زبان سے نکلا، چلو چلو صدر، چلو صدر، چلو صدر، چلو۔ یہ کرتے کرتے اس کی آخری روح قبض ہو گئی اور پرواز کر گئی۔ کیوں؟ کہ اگر زندگی میں اس نے کسی وقت اللہ کا نام لیا ہوتا تو آج اس کی زبان پر بھی آتا۔ اگر زندگی میں کبھی اس نے نبی کا درود پڑھا ہوتا تو اس کی زبان پر کلمہ آتا۔ کبھی زندگی میں اس نے اشہد ان لا الہ پڑھا ہوتا تو اس کی زبان پر آتا۔ تو بچوں، مدعا میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بچوں، زندگی اور خاص طور پر یہ رمضان کے قیمتی دن فضول باتوں میں نہ گزارو،
فضول موبائل میں کھیل کھیل کے نہ گزارو، بلکہ اس کو یاد کرو یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ دن ہے کہ وہ گناہوں کو ہمارے مٹاتا ہے۔ اور اس نے فرمایا ہے یہ دوسرا حشرہ گناہوں کی معافی کا ہے۔ تو اس نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے کوئی تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ مجھے کوئی خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہماری محفل کیا ہے؟ خدا کی محفل کیا ہے؟ خدا کی محفل میں 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح ہیں، ان کی روحوں میں، ان کی روحوں کے محفل میں تو یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اگر محفل میں یاد کرو گے تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو بچوں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اس دنیا پر ہمارے آباء اجداد نے نہ جانے کتنے 100 سال حکومت کی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی ابتری کا سلسلہ شروع ہوا، اسلام سے دورو کا زمانہ آیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مسلمانوں کے بھی دڑے بن گئے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کی حکومت کو جانتے ہوئے، مرد قلندر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کچھ یوں گوش گزار کرتے ہیں، مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو بچوں سامعین، آج وہی زمانہ ہے، وہی وقت ہے کہ اسلام کے بھائیوں سب نے ایک ہونا ہے اور علامہ اقبال کے اس سبق پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے 1936 میں کہ تمہارے باپ دادا نے دنیا پر حکومت کی۔ مسلمان اس پھر پر سر تشریح کرتا ہوں، مسلمان سبق پھر پڑھ، دوبارہ پڑھ، ایمان کا سبق پڑھ، صداقت کا سبق پڑھ، شجاعت کا سبق پڑھ، انصاف کا سبق پڑھ، انصاف کا، عدل کا سبق پڑھ۔ اور اگر تو نے عدل سیکھ لیا، تجھ میں بہادری بھی آ گئی، تجھ میں صداقت بھی آ گئی، اگر مسلمان واقعی تو سچا بن گیا، تو پھر اللہ کا یہ پیمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں عالم اسلام کے لیے کہ یا اللہ عالم اسلام کو ایک کر دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی سرحدوں پر جو ہمارے جاننثار سپاہی پہرا دے رہے ہیں ان کو حوصلوں کو بلند فرما، یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہدایت فرما، یا اللہ ان کو ہدایت فرما، یا اللہ اسلام امن کا نقطہ ہے، حضور دنیا میں امن کا نشان بنے، یا اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان فتنوں سے نمٹے، ان کو دور کر دے۔ اور آخر میں درود شریف پڑھ اس شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تم اب نفرتوں کے اندھیرے مٹا دو، چراغ محبت کو پھر سے جلا دو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عترتہ۔